اگلا سوال لاہور سے محترمہ سارہ صاحبہ پوچھتی ہیں، مجھے مفتی محمد صاحب سے کچھ موٹیویشن چاہیے۔ وہ یہ کہ میں گھر میں رہتی ہوں، میرے آس پاس دنیا دار لوگ زیادہ ہیں اور مجھے دیندار اور تقوی والے لوگ پسند ہیں۔ میں ایسے لوگوں کی برکات کیسے حاصل کروں؟ مجھ پہ تقوی والے لوگوں کی باتیں بہت اثر کرتی ہیں، ورنہ دل میں سکون نہیں رہتا۔ تلاوت بھی جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں ہوتی، ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے میں بہت پریشان ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور شکر کی بھی حدیث بتا دیجیے۔ دیکھیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کسی خاتون کو صحبت صالح کا جذبہ موجود ہے اور ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ تو اگر اپنے ماحول میں بالکل قریب میں صلحاء کی صحبت حاصل نہیں ہو رہی ہے تو کچھ فاصلے پر دور بھی جانا پڑے تو کسی بزرگ کی، کسی مستند عالم کی اگر کوئی ہفتہ وار مجلس ہوتی ہے واعظ کی، تو اس واعظ کی مجلس میں شریک ہونا چاہیے، تو یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر قدرے دور بھی کوئی میسر نہیں ہے، وہ ایسی جگہ میں رہتی ہے، تو پھر اس کا متبادل یہ ہے کہ اللہ والوں کے ملفوظات، ان کی سوانح عمری، ان کی کتابیں، ان کے مواعظ وہ پڑھے جائیں، اور اپنے گھر میں ان کی تعلیم کا مستقل اہتمام ہونا ہی چاہیے، چاہے کوئی کسی مجلس میں شریک ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے کہ روزانہ 10 سے 15 منٹ سب گھر والے جمع ہوں اور مستند علماء کے مواعظ پڑھ کر سنائیں، تاکہ اس سے ایک فکر آخرت پیدا ہوتی رہے www.darsequran.com۔ اور پیٹرول ملتا رہے۔ ان کے بیانات آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر، ہر جگہ وہ میسر ہوتے ہیں، تو مستند علماء کے بیانات سننے کا یا ان کی کتابوں کو پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو اس سے اپنے گھر بیٹھے بیٹھے صالحین کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ والوں کی صحبت میں اثر نہ ہو تو ان کی کتابیں یہ اس صحبت کا بدل ہے، تو ان کی کتابیں یا ان کے بیانات سننے کا اہتمام کریں۔ تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے شکر کو لازم کیا ہے اور یہ فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر شکران نعمت نہیں کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اور جگہ جگہ لعلکم تشکرون، یہ نعمتیں ہم نے اس لیے دی ہیں کہ تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر تو ہر وقت کرنا چاہیے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، یہ کلمات شکر زبان سے بھی کہنے چاہیے اور دل سے بھی کہتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کوئی نعمت استعمال کرے تو اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہر وقت انسان کا دل شکر سے لبریز رہنا چاہیے۔ www.darsequran.com